بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تعریف معنوی کی تیسری مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ومن جملة ذلك ان اللہ تعالی شرف الانبیاء والتابعین لهم بإحسان فی کل ملت بوصف المقرب والمحبوب ووصف الذین ينکرون الملة بالمغضوب وأطلق في هذا الباب لفظا شائعا في كل قوم فلا عجب لو استعمل كلمة الأبناء مقام المحبوبين ولكن ظن اليهود أن هذا التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي ولم يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد والخضوع والسير على الحق الذي أنزله الله على الأنبياء إلى غيره وقد ارتكز في خواطرهم كثير من التاويلات الفاسدة من هذا القبيل وتلقوها وتوارثوها عن آبائهم واجدادهم فدحض القرآن الکریم هذه الشبہات علی اتم وجہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور من جملہ اس مثالوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے انبیاء کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو نیکی کے اندر ہر ملت میں مقرب اور محبوب کے وصف کے ساتھ، اور تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو ملت کا انکار کرتے ہیں مغضوب کی صفت کے ساتھ، اور اس باب میں مطلقاً ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہر قوم کے اندر استعمال ہوتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ابنا کا کلمہ استعمال کیا ہو محبوبین کی جگہ میں، لیکن یہودیوں نے گمان یہ کیا کہ یہ اعزاز و اکرام دائر ہے یہودی، عبرانی اور اسرائیلی کے نام کے ساتھ، اور انہوں نے یہ والی بات نہ پہچانی کہ یہ والا اعزاز و اکرام دائر ہے انقیاد، فرما برداری کی صفت کے ساتھ اور عاجزی کی صفت کے ساتھ اور حق پر چلنے کی صفت کے ساتھ، وہ حق جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر نازل کیا ہے نہ کہ کسی اور پر، اور راسخ ہو گئی تھی ان کے دل و دماغ کے اندر اس قسم کی بہت سی تعویلات فاسدہ، اور انہوں نے یہ تعویلات فاسدہ حاصل کی تھی اور وراثت میں لی تھی اپنے آباء و اجداد سے۔ بس قرآن کریم نے ان شبہات کو مکمل اور کامل طریقے سے رد کر دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے یہود کی تعریف معنوی کی دو مثالیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہود جو تعریف معنوی کیا کرتے تھے اس کی تیسری مثال پڑھیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر مذہب و ملت میں انبیاء کرام اور ان کی کامل اتباع کرنے والوں کو قرب خداوندی پر دلالت کرنے والے معزز اور پیارے خطابوں کے ساتھ نوازا ہے، اور اسی طریقے سے جو ملت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ذلت آمیز اور ناقابل نفرت اوصاف کے ساتھ کیا ہے، اور ان خطابوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس قوم کے اندر رائج اور شائع اور زائد تھے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے محبوب و مقرب کے لیے کسی کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ عام بول چال کے اندر بھی محبوب کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تورات کے اندر بہت سارے مقامات میں بنی اسرائیل کو ابناء اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی یہ محبوب و مقرب کی جگہ پر ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہودی ان معزز و مقرب الفاظ سے جو ان کو خطاب کیا گیا تھا اس کی وجہ سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اعزاز و اکرام اور یہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے قرب اور شرافت والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ یہودی، عبرانی اور اسرائیلی ناموں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو معزز الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو اکرام والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ صرف طاعت و انکساری اور راہ حق کو اختیار کرنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس قسم کی بہت ساری فاسد تعویلیں اور باطل تفسیریں ان کے درمیان رائج اور مروج ہو چکی تھی جن کو وہ اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے۔ چنانچہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید نے ان کی ان باطل تعویلوں اور فاسد خیالات کی کلی کھول کر رکھ دی۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، یعنی یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ پھر کیوں تمہیں اللہ رب العزت نے سزا دی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک معمولی آدمی ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یہود کے اسی دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کا نسبی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے کسی کو ابنا یا بنی یا بیٹے کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا ہے تو وہ ایک محبوب اور مطیع کے معنی کے اندر ہے، جو کہ قوم کے اندر شائع الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ یعنی خدا کا پیارا اور خدا کا محبوب یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ والی صفت بھی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اللہ رب العزت کی کامل اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کے احکام سے روح گردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا سرکشی اور بغاوت کریں گے، تو پھر آپ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب بندوں کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ اسے ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ڈکلیئر کر دیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ من جملہ اس کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شرف بخشا ہے، عزت اور احترام بخشا ہے، اور انبیاء کی اتباع کرنے والوں کو احسان نیکی کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی جو لوگ اتباع کرتے تھے کھانے پینے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر،
ان کو اللہ رب العزت نے شرف اور عزت اور احترام نہیں بخشا ہے۔ ہاں جو انبیاء کے راستے کے اوپر چلتے تھے، یعنی انبیاء کی طرح اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی شرف بخشا ہے۔ ہر ملت کے اندر کس صفت کے ساتھ شرف بخشا ہے؟ مقرب اور محبوب کی صفت کے ساتھ، یعنی ان کو اپنا مقرب قرار دیا ہے، ان کو اپنا محبوب کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ملت کا انکار کرتے تھے، مغضوب کے ساتھ ان کی صفت بیان کی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اور اس بات کے اندر اللہ رب العزت نے مطلق ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہر قوم کے اندر شائع زائد تھے، یعنی جو ہر قوم کے اندر مروجہ الفاظ تھے، اللہ رب العزت نے محبوب و مقرب کے لیے وہی لفظ استعمال کیے ہیں۔ لہذا اگر کسی جگہ میں ابنا یعنی بیٹے کا کلمہ محبوب و مقرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو تورات کے اندر استعمال کر لیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ محبوب کی جگہ پر اگر اللہ رب العزت نے ابنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہود نے گمان یہ کیا کہ یہ جو شرف ہے، کہ یہ جو اعزاز و اکرام ہے، یہ دائر ہے یہودی، عبرانی اور اسرائیلی کے نام کے ساتھ، یعنی جو بھی یہودی ہوگا، جو بھی عبرانی ہوگا، جو بھی اسرائیلی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، نعوذ باللہ، چاہے اس کے کرتوت کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن یہود نے یہ والی بات نہیں پہچانی کہ یہ والا جو وصف ہے یہ دائر ہے صفت انقیاد، فرما برداری کی صفت کے ساتھ، خضوع عاجزی کی صفت کے ساتھ، حق پر چلنے کی صفت کے ساتھ، وہ حق جس کو اللہ رب العزت نے انبیاء کے اوپر اتارا ہے، نہ کہ انبیاء کے غیر پر۔ یہ جو محبوب و مقرب والی صفت ہے یہ تو اسی کو ملے گی، وہی بندہ محبوب اور مقرب ہوگا جو کہ انبیاء کے راستے کے اوپر چلے گا، حق کے راستے کے اوپر چلے گا، حق کے احکام کی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرے گا۔ ارتکزا راسخ ہو گئی تھی، فی خواترہم، خواتر یہ خاطر کی جمع ہے، دل کو کہا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی تھی بہت ساری تعویلات فاسدہ من ھذا القبیل، اس قسم کی بہت ساری تعویلات فاسدہ ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی تھی۔ وَتَلَقَّوْهَا، اور انہوں نے یہ والی جو باطل تعویلات تھی، فاسد تعویلات اور غلط تفسیریں تھیں، ان کو لیا تھا اور وراثت کے اندر لیا تھا اپنے آباء و اجداد سے۔ دحض یدحض دحوزا، باب اس کا فتح یفتح ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طریقے پر رد کرنا۔ قرآن کریم نے ان کے انہی شبہات کو مکمل اور کامل طریقے سے رد کر دیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی تعریفیں مانوی کیا کرتے تھے کہ محبوب اور مقرب کے لیے جو اللہ رب العزت نے ابنا کا لفظ استعمال کیا تھا، ان کو یہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، چاہے ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔